اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو ولاگ۔ تو آج میں وزٹ کرواؤں گا آپ لوگوں کو سواں گارڈن جو کہ اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر ہے، اس کا راستہ بھی سمجھاؤں گا، ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس کے پروز اینڈ کونس کہ اس میں کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اس کے پلاٹ سائزز، اس کی پرائسز ڈسکس ہوں گی، آیا اس میں انسٹالمنٹ پہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، گھر آپ کو مل سکتا ہے انسٹالمنٹ پہ، اگر مل سکتا ہے تو کتنے میں ملے گا، کیا اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی، کیا اس کی انسٹالمنٹ ہوگی پر منتھ، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اور کیا کیا لوگ آپ کو ادھر آفر کر سکتے ہیں اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں کلیئرلی ڈسکس ہوں گی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اگر تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں تو یہ ویڈیو پھر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ اس کو دیکھنا آپ کے لیے مطلب ایک بورنگ ٹاپک ہے اور ایک بورنگ سبجیکٹ ہے۔ جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ نہیں رکھتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ ویڈیو پھر نہ دیکھیں۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ہم لوگ ادھر گئے کیسے پہنچے، کیا کیا چیزیں راستے میں پڑتی ہیں، ایئرپورٹ سے اس کا کتنا فاصلہ ہے، جو اسلام آباد کا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ادھر سے اگر آپ مثال کے طور پہ اوورسیز ہو اور آپ ادھر سے آتے ہو ایئرپورٹ پہ اور پھر آپ جاتے ہو سواں گارڈن، تو اس میں کتنا ایک ٹائم لگے گا، 0 پوائنٹ سے بلو ایریا سے کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اچھا، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو فوراں سے جا کے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھے تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں کو بھی ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اب راستے کی طرف اور پھر فردر ڈسکشن کریں گے۔ اچھا جی، ابھی ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز G14 کے پاس سے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا رخ جو ہے 0 پوائنٹ کی طرف ہے۔ کشمیر ہائی وے سے ہوتے ہوئے ہم 0 پوائنٹ پہ پہنچیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے ایکسپریس وے کو جوائن کریں گے۔ یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ابھی سیکٹر G13 ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر ہے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ ہمارے میک ڈونلڈ اور پی ایس او کا پمپ اور ٹوٹل کا پمپ، اس کے ساتھ جو ہے سیکٹر H13 سیکٹر تو نہیں ہے، خیر وہ ایک اوپن لینڈ ہے رائٹ سائڈ کی طرف، یہ برج جو آپ کو دکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک راستہ جاتا ہے، تو یہ H13 کو بھی جوائن کرتا ہے اور نسٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو بھی جوائن کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں رائٹ سائڈ پہ یہ جو برج نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ راستہ ہے۔ اچھا، یہ ابھی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ یہ G11 کا نسٹ اسٹیشن اس کو کہتے ہیں، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے یہ آپ کو نسٹ کی طرف ایک اور راستہ، اور لیفٹ کی طرف G11 کی طرف جو اندر راستہ جاتا ہے G11 سیکٹر کی طرف، تو ادھر کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ سٹریٹ جائیں گے، اور یہ تھوڑا سا آگے کر کے جب ہم جاتے ہیں اور یہ آپ کو ایک یو ٹرن دیکھ رہا ہے، تو ادھر سے اگر آپ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں تو نسٹ کی طرف واپس بھی جا سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا آگے آپ لوگوں کے یہ آ جاتا ہے رائٹ سائڈ پہ، تو یہ IJP روڈ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو سامنے آپ کو لیفٹ سائڈ پہ راستہ دیکھ رہا ہے، تو یہ لیفٹ کی طرف ہم لوگ جب اندر ہو جاتے ہیں تو یہ G10 کی طرف جا رہا ہے راستہ، اور ہم لوگوں نے ابھی سٹریٹ جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں آتی ہیں۔ یہ جو ہے G10 کا میٹرو سٹیشن ہے، ادھر سے اورنج بس جو پورے اسلام آباد ایئرپورٹ تک جاتی ہے۔ اچھا، اس سے جب تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں تو ہمارے یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ اب آ جائے گا، ادھر G9 کے اندر ایک راستہ جائے گا، پر اس سے پہلے یہ رائٹ پہ ہمارے اسلامک یونیورسٹی کی طرف راستہ جا رہا تھا۔ تھوڑا سا ہم لوگ آگے جاتے ہیں تو میں بھی آپ کو انٹری دیتا ہوں G9 کے اندر، پر یہ اس سے پہلے میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو سٹیشن آ گیا ہے تو یہ NHA کا سٹیشن ہے۔ اس سے آلموسٹ تقریباً تھوڑا سا ہم مزید آگے جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ راستہ چلا جائے گا، یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو یہ آپ کو لے کے جائے گا کراچی کمپنی کی طرف، اور سیکٹر G9 پورا اس راستے سے آپ کو ملے گا۔ اب تھوڑا ہم مزید آگے جاتے ہیں تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک اور راستہ جو ہے
تو وہ پاک سیکریٹریٹ کی طرف جائے گا، اور تھوڑا سا اس سے جب آگے جائیں گے تو پھر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے میں یہ راستہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ دکھاتا جاؤں. یہ برج ہم نے کراس کیا، اور اس سے یہ لیفٹ پہ یہ بورڈ آپ کو دکھ رہا ہے، وہ اوپر جو گاڑی گئی تو یہ جا رہی ہے پاک سیکریٹریٹ کی طرف، F8 کی طرف. اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو ڈھیر ساری گاڑیاں دکھ رہی ہیں تو یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اتوار بازار ہے. اور ہم لوگوں نے ابھی اپنا سفر سیدھا جاری رکھنا ہے. اب تھوڑا سا مزید میں آگے جاؤں گا تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو بریجز وغیرہ آپ کو دکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اوپر کی طرف لیفٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے، تو یہ برج کو کنیکٹ کرے گا اور آپ کو لے کے جائے گا IJP روڈ کی طرف، راولپنڈی کے 6 روڈ کی طرف، اور کرکٹ سٹیڈیم جو راولپنڈی کے اندر ہے، یہ سامنے جو آپ کو برج دیکھ رہا ہے. اچھا، اس سے آگے تھوڑا سا جب مزید ہم آگے آئے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ FX گاڑی، تو یہ G8 کی طرف راستہ جا رہا ہے. اور وہ سامنے آپ کو مونومنٹ اسلام آباد نظر آ رہا ہے، اور یہ رائٹ پہ H8 کا سیکٹر ہے، اسلام آباد کا مونومنٹ. اور یہ لیفٹ کی طرف جو تھوڑا سا ایگزٹ تھا تو یہ ہمیں سیدھا لے جاتا ہے فیصل مسجد کی طرف. تو اب ہم لوگ بالکل یہ مونومنٹ کے اپوزٹ لیفٹ سائڈ پہ ہم لوگوں نے ایگزٹ لینا ہے، اور گول چکر کاٹتے ہوئے اب ہم نیچے آ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے جوائن کر لیا ہے ایکسپریس وے کو. اچھا، یہ وہی برج ہے جس کے اوپر سے ہم ہوتے ہوئے آئے اور گول چکر ہم نے لیا اور نیچے ایکسپریس وے پہ آ گئے. اب جیسے یہ برج کراس کرتے ہیں تو یہ لیفٹ کی طرف آپ کو ایک اور ایگزٹ ایکسپریس وے سے دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ کو واپس کشمیر ہائی وے کی طرف لے جائے گا جو ایئرپورٹ کی طرف جائے گا. اچھا، اس سے آگے یہ اب آپ کو لیفٹ کی طرف جو ایگزٹ نظر آ رہا ہے تو یہ شکرپڑیاں کی طرف جا رہا ہے اور لوک ورثہ کی طرف. اور تھوڑا سا ہم مزید آگے جاتے ہیں تو یہ والا ایگزٹ جو ہے یہ آپ کو سیکٹر I8 کے اندر لے جائے گا، اور یہ ہمارے جو رائٹ سائڈ پہ آئے گا تو I8 سیکٹر آئے گا. اس میں اپارٹمنٹس وغیرہ بھی فار سیل ہے ہمارے پاس. اچھا، تھوڑا سا مزید آگے آئے تو یہ ایگزٹ جو ہے یہ آپ کو مری کی طرف، مری روڈ کو جوائن کروا رہا ہے. آپ سیدھا جائیں گے تو سرینا ہوٹل کے پاس پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ہم اب پہنچیں گے، یہ کراس کریں گے تو یہ جو فیض آباد کا ہی برج ہے، اور ادھر سے اگر آپ ایگزٹ لیتے ہیں تو راولپنڈی صدر اور سیٹلائٹ ٹاؤن اور کمرشل مارکیٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی ہمارے آئے گا یہ سامنے برج، اور یہ آپ کو لے کے جائے گا ادھر سے لتھراڑ کی طرف بھی آپ جا سکتے ہو، اور آپ فضائیہ کالونی کی طرف بھی جا سکتے ہو. ایئر فورس والوں کی ایک سوسائٹی ہے جس کو فضائیہ کالونی بولتے ہیں، KRL کالونی کی طرف راستہ جاتا ہے. یہ آپ کو سامنے برج دیکھ رہا ہے، تو ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوں گے تو ان سوسائٹیز کی طرف آپ جا سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ مزید آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ فردر اور کیا چیزیں ہمارے آگے آتی ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک اور برج آئے گا، وہ میں بھی تھوڑی دیر تک آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ ایگزٹ جو ہے یہ آپ کو فضائیہ کی طرف لے جائے گا. اچھا، ابھی ہمارے یہ سامنے آپ کو بورڈ دکھ رہا ہے تو یہ صدر کی طرف، اور اس کو کرال چوک بھی بولتے ہیں. کرال چوک سے آپ لوگ یہ سامنے جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے، ادھر ایک جیسے ہی ہم برج کراس کریں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ایک ایگزٹ آتا ہے جو آپ کو لے کے جائے گا ڈیالہ روڈ کی طرف، کچہری کی طرف، اور یہ سارے ایریاز اسکیم 3 وغیرہ، یہ سارے جو کینٹ کا ایریا آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ اس راستے سے اگر آپ لوگ ایگزٹ لیتے ہیں تو کینٹ میں آپ انٹر ہو جائیں گے. اب تھوڑا سا ہم آگے جب آ گئے تو یہ آپ کو بورڈز وغیرہ دکھ رہے ہیں، میکڈونلڈ کا اور اٹک کا پیٹرول پمپ ہے. تو ادھر سے یہ ایگزٹ جو ہو رہا ہے یہ آپ کو سیدھا لے جائے گا گلبرگ گرینز کے اندر اور گلبرگ ریزیڈینشیا کی طرف. اور یہ جو برج ہے اس کا گلبرگ انٹرچینج بھی کہا جاتا ہے. اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ ادھر جو ہے آپ کا جوڈیشل کالونی بھی آتی ہے. تو ان ایریاز کو ابھی ہم کراس کرتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں. تو ہمارے تھوڑا سا آگے ابھی ہم جائیں گے تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ کیا چیزیں مزید ہمارے آگے آئیں گی. ابھی یہ
ہم نے تھوڑا سا جانا ہے، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آپ مزید چلیں تو یہ ابھی ہمارے ایک ایگزٹ آئے گا ادھر، اور وہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے تو یہ ایمار کی بلڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ اس سے پہلے ایک راستہ جاتا ہے اپنا جناح گارڈنز کی طرف. پچھلے دن ہم نے اس سے پہلے والی ایک دن پہلے والی ویڈیو ہمارے جناح گارڈن کے حوالے سے ہے، اگر وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے تو آپ جا کے چینل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی. اچھا، اب ہم لوگ یہ برج سے ہم نے کراس کیا تو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا یہ نیچے کی طرف، ابھی تک ہم ایکسپریس وے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارے ادھر یہ کورانگ ٹاؤن رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. اور جیسے یہ ہم لوگ یہ انٹرچینج کا برج جو آپ کو، یہ انٹرچینج کا تو نہیں ہے، خیر یہ پیڈسٹرینز کا برج ہے، اس کو ہم جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایگزٹ نظر آ رہا ہے. اس سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہو جائیں گے نا، اور ہم لوگوں نے ابھی اسٹریٹ جانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ایگزٹ ہو جائیں، تو ہم لوگ اسٹریٹ جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیچے سے، یہ ابھی ہمارے آگے ایک برج آ رہا ہے، اس کے نیچے سے ٹریفک کراس ہو رہی ہے تو یہ آپ کو لے کے جائے گی پی ڈبلیو ڈی، بیریا ٹاؤن اور میڈیا ٹاؤن اور ڈاکٹرز کالونی، ادھر کو ایک بھرمار ہے سوسائٹیوں کی. تو بہرحال یہ آپ کو ایمار کی بلڈنگ ابھی قریب سے نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کا منال بھی ہوٹل یا ریسٹورینٹ جو بننے جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا مال بننے جا رہا ہے. تو ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ابھی ہم لوگ انٹر ہوں گے جناح گارڈن کے اندر، اور پھر میں فردر آپ کو سمجھاؤں گا کہ جناح گارڈن سے نکلتے ہوئے ہم لوگوں نے کیسے سواں گارڈن کو جوائن کیا. تو یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ یہ ایمار کی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ گھوم کے تو جناح گارڈن میں انٹری کریں گے. اچھا، جناح گارڈن سے ہوتے ہوئے اب ہم دوسرے گیٹ کی طرف آ گئے ہیں جو کہ اپنا نیول انکریج کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جناح گارڈنز کا گیٹ. تو اب اس گیٹ سے ہم لوگ باہر نکلیں گے اور ہم لوگ لیفٹ کی طرف، ہماری جو فیسنگ یا رخ جو ہے وہ ہو جائے گا نیول انکریج کی طرف. اگر اس سوسائٹی کے حوالے سے بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہو تو کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم ادھر کا بھی وزٹ کروا دیں گے. بہرحال ہم یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے اور ادھر سے ہم لوگوں نے واپسی کی طرف یو ٹرن لینا ہے، اور ہماری فیسنگ جو ہوگی وہ ہو جائے گی اپنا ایکسپریس وے کی طرف. اب باقاعدہ طور پہ ہم ایکسپریس وے کی طرف یو ٹرن ہم نے لے لیا ہے، اور اب ادھر سے سیدھا جائیں گے. ہمارے سامنے ایک انٹرچینج آئے گا، اس سے ہم لوگ ایگزٹ لیں گے اور واپس اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اپنا، تاکہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں. اچھا، اب یہ ہم نے ایگزٹ وغیرہ لے لیا تھا تو ہماری فیسنگ اب اسلام آباد کی طرف ہے. اب ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ آپ کو بلڈنگ دکھ رہی ہے تو یہ ایمار کی بلڈنگ ہے. اب اس کے بالکل اپوزٹ یہ برج سا ہے، اس کو ہم جب کراس کریں گے تو یہ تھوڑا سا، میں یہ ٹرک سے آگے نکل جاؤں نا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. تو یہ آپ کو سامنے تھوڑا سا یہ اب لیفٹ سائڈ پہ ایک راستہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو ادھر سے ہم لوگ، تھوڑا دور ہے، آپ کو کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا پائے گی، مجھے دکھ رہا ہے. بہرحال یہ پیڈسٹرین برج آ رہا ہے، اور بالکل جو یہ امارات کی بلڈنگ، سوری میں امار کہہ رہا تھا، امارات کی بلڈنگ کے بالکل اپوزٹ جو یہ آپ کو پیٹرول پمپ نظر آ رہا ہے، تو یہ ابھی ادھر سے ہم لوگ لیفٹ ہو جائیں گے اور باقاعدہ طور پہ ہم لوگ انٹر ہوں گے سواں گارڈن کے اندر. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈبل روڈ آ گئی ہے. اچھا، یہ سامنے آپ کو اس کا مین گیٹ نظر آ رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ ہمارے مین نشانیاں جو ہیں پیٹرول پمپ ہے پی ایس او کا، اور یہ بورڈ کے اوپر ویسے لکھا بھی ہوا ہے سواں گارڈن. اچھا، اس ڈبل روڈ پہ جیسے ہی ہم لوگ یہ سیکیورٹی چیک سے انٹرنس لیتے ہیں تو دائیں بائیں ہمارے کافی کمرشلز، اس میں آپ کو کھانے پینے کے ریسٹورنٹ، اس میں کپڑے لوکل اور امپورٹڈ، اور مطلب ہے کچھ برانڈز کی شاپس بھی ہیں، ٹیلرز وغیرہ، ہر قسم کی فیسیلیٹیز ادھر ہیں. اچھا، اس کے اندر اے بی اور سی ہمارے رائٹ سائڈ پہ بلاک آئے گا، اور ای ایف جی اور ایچ بلاک جو ہے لیفٹ کی طرف آئے گا. تو چلیں پہلے میں آپ لوگوں کو ذرا یہ لیفٹ کی طرف لے کے جاؤں اور یہ ان بلاکس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو
اچھا اس کے اندر آپ کو یہ کھمبے وغیرہ دکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بجلی کا جو انتظام ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہے، کھمبوں پہ تاریں جا رہی ہیں جیسے شہری علاقے کے اندر ہوتی ہے، اور صفائی کا مجھے کوئی ایسا خاص انتظام، بس نارمل سی ایک سوسائٹی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی بجلی پانی گیس کا سننے میں آیا کہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کی انفارمیشن ہے، کوئی بندہ ادھر رہ رہا ہے اس سوسائٹی میں اور وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو کائنڈلی اس سے گزارش ہے کہ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائے کہ ادھر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، بجلی کی کیا صورتحال ہے، گیس کی کیا صورتحال ہے۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ ایک مارکیٹ کلاس 3 ٹائپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑا سا ہم اس سے آگے جاتے ہیں، تو میں آپ کو ایک سٹریٹ کے اندر لے کے جاتا ہوں۔ اچھا یہ اب ہم سٹریٹس کے اندر آ گئے، تو میں نے کہا تھوڑا سا سٹریٹس کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اور دیکھتے ہیں کسی گھر کے اوپر گیس کا میٹر وغیرہ لگا ہوا ہے۔ بہرحال ہے گیس ادھر ہے، اویلیبل ہے، پرانے گھروں پہ لگا ہوا ہے، پرانے گھروں میں گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں، پر نئے گھروں پہ پابندی ہے ابھی اس پاکستان میں گیس کے میٹرز پر، تو وہ تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے۔ بہرحال گیس کے کنیکشنز اور یہ چیزیں وغیرہ ادھر ساری ہیں، مارکیٹس ادھر ساری ہیں۔ اچھا ادھر اگر آپ لوگ رہ رہے ہو تو آپ کے لیے یہ ایشو کوئی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے پی ڈبلیو ڈی کی سوسائٹی آتی ہے۔ اب ہم تھوڑا واپس چلتے ہیں، یہ واٹر ٹینکر نظر آ رہا ہے، میں بھی پانی کا ایشو ہو، پر میں نے جو معلومات لی ہیں تو مجھے یہ انفارمیشن آئی ہے کہ پانی کا ایشو نہیں ہے۔ پر بہرحال جو بھی ہمارا سبسکرائبر یا ویور اس سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے تو وہ لازمی ہمیں پانی کے بارے میں تو لازمی اس نے بتانا ہے۔ اچھا میں برانڈز کے حوالے سے پی ڈبلیو ڈی میں آپ کو ایک سے ایک برانڈ کی شاپ مل جائے گی، اور ادھر سے وہ آلموسٹ کوئی 4-5 منٹ کی ڈرائیو کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں بیریئر ویریئر ویسے کافی لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی آئی ڈونٹ نو کہ ہے کہ نہیں ہے پراپرلی، کیا صورتحال ہے۔ اور یہ تاروں کے جمگٹھے آپ دیکھیں، ایک مطلب ہے ایک بے ہنگم سی تاریں ہیں کھمبوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سچویشن بنتی ہے۔ اچھا اس میں سائزز میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں، پھر اینڈ میں بیٹھ کے تفصیل سے بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس میں جو پلاٹ کے سائزز ہیں 5 مرلہ، 6 مرلہ، 7 مرلہ، 8 مرلہ اور 10 مرلہ، 12 مرلہ اور کنال کے سائزز ہیں پلاٹس کے۔ ابھی ہم واپس نکلتے ہیں ذرا اسی مین روڈ کی طرف جو ہم لوگوں نے گیٹ کی طرف سے آ کے جوائن کی تھی۔ تو یہ ابھی ہم باقاعدہ طور پہ مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور ادھر سے ابھی ہم لوگ لیفٹ کی طرف ٹرن لیں گے تاکہ اندر سوسائٹی کو اور ایکسپلور ہم کر سکیں۔ تو یہ ابھی ہم مزید اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ بینکس وغیرہ اس میں سارے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ روڈ مطلب یہ اس کی ڈبل روڈ ہے مین، جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے۔ اچھا مطلب پلازے وغیرہ کافی بن چکے ہیں اور کافی مطلب کمرشلز وغیرہ، تو ادھر اگر آپ لوگ اپنے کوئی سیل پرچیز وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا لوگوں کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس نا کہ ادھر انسٹالمنٹ پہ کیا صورتحال ہے، انسٹالمنٹ پہ چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ اچھا اس کے اندر یہ آغوش سوسائٹی بھی ہے، آغوش 1، اگر اس کا بھی آپ لوگ ریویو دیکھنا چاہ رہے ہو تو کمنٹس میں زیادہ سے زیادہ بتائیں گے آپ لوگ، تو میں اس کا بھی آپ کو ریویو کروا دوں گا۔ اچھا تو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ادھر سکولز وغیرہ، اچھا سکولز میں بتا دوں اس کے اندر سرکاری سکول وغیرہ بھی ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ ابھی آپ دیکھ لیں رائٹ سائڈ پہ ہمارے مارکیٹس، اور یہ اس سائڈ سے آپ مطلب پی ڈبلیو ڈی کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ساری سوسائٹیاں تقریباً ایسا ہے کہ اندر اندر سے کنیکٹڈ ہیں۔ اچھا اس روڈ پہ جب ہم لوگ اینڈ پہ پہنچیں گے نا تو ہمارے اسی روڈ پہ اینڈ پہ پہنچتے ساتھ ہی رائٹ کی طرف سی بی آر ٹاؤن جو 1 ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں مہدی ہب اور یہ کافی چیزیں ہیں ادھر، تو اس کا بھی اگر آپ لوگ ریویو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کمنٹس میں لازمی ہمیں بتانا ہے۔ میرا آج تھوڑا سا گلا خراب ہے تو اس کی وجہ سے شاید آواز کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت کر لیتا ہوں، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں لیفٹ پہ بینکس وغیرہ، اور یہ رائٹ پہ ہمارے بی بلاک آ گیا ہے، اس سے تھوڑا آگے ہم جائیں گے تو ہمارے رائٹ پہ سی بلاک آ جائے گا۔
اور اس میں جو زیادہ تر پلاٹ کے سائزز ہے، زیادہ تر اگر ہم کہہ سکیں تو 30-60 کے کافی سائزز ہیں اس کے اندر، باقی کنال کے بھی ہیں اور الگ الگ سائزز ہیں. اچھا، قیمتوں کے حوالے سے میں اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا. اگر آپ ویڈیو سکپ کرو گے تو آپ کو مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، لوگوں کے جو کویسچنز آتے ہیں نا کہ انسٹالمنٹ پہ ہمیں گھر چاہیے یا انسٹالمنٹ پہ ہمیں پلاٹ مل جائے گا، اور میکسیمم لوگوں کا یہ سوال ہم سے ہوتا ہے کہ ہم اگر 15-20 لاکھ روپے نقد دے دیں اور گھر میں ہم رہنا شروع کر دیں اور اس کے بعد ہم 20-30 ہزار روپے انسٹالمنٹ دیں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی آپشن اسلام آباد کے اندر یا ان پراپر جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر کوئی ایسا آپشن اویلیبل نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ کافی مطلب ایک بس ہم اینڈ پہ تقریباً اس سوسائٹی کے مین روڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تھوڑا سا میں یہ آگے جاؤں گا تو آپ کو یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ CBR ٹاؤن 1 کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. بہرحال ہم ادھر سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ اب ہم واپسی ہماری فیسنگ ہو گئی ہے واپس جو ہے ایکسپریس وے کی طرف، اسلام آباد ایکسپریس وے، جس سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اس سوسائٹی کے اندر. اب تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو میں ایک آدھ اسٹریٹ کے اندر بھی ادھر یہ C بلاک کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا اسٹریٹس کی کیا صورتحال ہے، آیا صفائی وغیرہ ٹھیک ہے. اور ادھر اندر ایک سکول بھی ہے، سرکاری سکول جو اسلام آباد ماڈل سکولز جو ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں، ابھی تھوڑا سا یہ ہم کمرشل کراس کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پھر کوشش کرتا ہوں کہ اندر اسٹریٹ کے اندر لے کے جاؤں. وہ اسکول والی گلی پتہ نہیں پیچھے رہ گئی کہ آگے ہے، نہیں میرے خیال سے یہ آگے آ گئی ہے ہمارے، یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے، ہاں بالکل. اب اس اسٹریٹ کے اندر ہم جاتے ہیں، میں آپ کو یہ اسکول وغیرہ بھی دکھا دوں اور اسٹریٹ کے حال احوال بھی آپ کو دکھا دوں. اچھا، اس میں نیچرل اس پہ ہے، مطلب یہ سوسائٹیز میں فیلنگ ویلنگ والی کوئی کہانی نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اسٹریٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے، کوئی اسٹریٹ اوپر جا رہی ہے، کوئی نیچے جا رہی ہے. اور یہ سامنے جو آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے تو یہ اسلام آباد ماڈل سکول، یہ آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا دکھ بھی رہا ہوگا. یہ میرے خیال سے کوئی سواں گارڈن اور اس طرح وہ لکھا ہوا ہے نا. تو ادھر سے ہم لوگ اب رائٹ ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ گھروں کا بھی لوگوں نے سولر وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں گھروں کے اوپر، شاید بجلی کا پرابلم ہو یا ویسے بھی آج کل بجلی کافی مہنگی ہو گئی ہے. تو ابھی ادھر سے ہم لوگ واپس مین روڈ کی طرف نکلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کی کیا صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اسٹریٹ اب نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ نیچرل مطلب اس پہ ہے، لینڈ پہ یہ سوسائٹی. اور کھمبوں کے اوپر آپ کو ٹرانسفارمر وغیرہ دکھ رہے ہوں گے. تو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ادھر انڈر گراؤنڈ بجلی والا کوئی سین نہیں ہے. تو ادھر سے ابھی ہم واپس لیفٹ کی طرف ٹرن لیں گے، اور یہ سامنے آپ کو ہوٹل وغیرہ بھی دکھ رہے ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ بھی دکھ رہے ہیں. تو یہ واپسی اب ہماری ہو گئی ہے. اور تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے تو ہمارے لیفٹ پہ اب آئے گا B بلاک. یہ ابھی ساتھ ساتھ C بلاک چل رہا ہے، اور یہ KNN وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ادھر دکھ رہی ہوں گی. مطلب آپ یہ ہے کہ ایک فل فلیج رہائش ہے ادھر، کافی گھر بن چکے ہیں، فیملیز رہ رہی ہیں، کافی چیزیں آپ کو ادھر فیسلٹیز، ضروریات زندگی ہر قسم کی آپ کو مل جائے گی. اور ادھر سے آلموسٹ اگر آپ مین اسلام آباد کی طرف بھی جاتے ہیں تو میرے خیال سے بلو ایریا یا آپ 0 پوائنٹ تک اگر جاتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ کا راستہ ہوگا یا 25 منٹ کا میکسیمم راستہ ہوگا. چلے بہرحال وہ پھر آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ابھی یہ ہمارے لیفٹ پہ آ گیا ہے B بلاک، یہ ادھر اس بلڈنگ کے پاس شروع ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے تو مین گیٹ کے ساتھ بالکل قریب ہی آپ کو ملے گا اپنا A بلاک. تو ادھر یہ بینکس اور یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ B بلاک کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ میزان بینک جو ہے. اچھا، اس چوک کو ہم لوگ کراس کرتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آگے سے یہ بس ابھی لیفٹ پہ ہمارے A بلاک شروع ہو گیا ہے. تو ایک اچھی سوسائٹی ہے، ریکمینڈڈ ہے، مطلب NOCs کی ہے. LOP شاید اس کی ابھی کینسل ہے،
میں بھی کہ دوبارہ بحال ہو گئی ہو یا نہیں. ابھی آپ لوگ پھر اپنے طور پہ CDA سے چیک کر سکتے ہیں. اور یہ سامنے آپ کو امارات والی بلڈنگ، جس کو میں بار بار امار کہہ رہا تھا، تو امارات والی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. اور ابھی ہم لوگ مین گیٹ سے باہر جائیں گے تو باقی پھر ڈسکشن کرتے ہیں بیٹھ کے آرام سے آپ کے ساتھ پرائسز کے حوالے سے، اور اس کے پروز اور کونز جو ہیں وہ سارے ڈسکس کریں گے. تو ابھی آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا. یہ گیٹ وہی آ گیا جس سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے، اور ابھی ہم لوگ ایگزٹ ہو رہے ہیں. تو چلتے ہیں اب آفس کی طرف اور فردر ڈسکشن کریں گے بیٹھ کے آرام اور سکون کے ساتھ. اچھا جی، امید ہے آپ لوگوں نے راستہ بھی سمجھ لیا ہوگا، سیکٹر بھی مطلب ہے سوسائٹی بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی. ساری چیزیں میں نے آپ کو راستے کے بیچ میں سمجھا دی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سوسائٹی کوآپریٹو ہے یا نان کوآپریٹو ہے، ون مین شو سوسائٹی ہے یا کیسی سوسائٹی ہے، کب یہ بنی تھی، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ویڈیو کے دوران بتا دی تھی. اچھا، اب اس میں ہم سائزز کے حوالے سے اگر ڈسکس کریں تو اس میں جو سائزز ہیں پلاٹس کے، تو وہ آلموسٹ شروع ہوتے ہیں تقریباً آپ سمجھے 5 مرلہ، 6 مرلہ، 7 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، 12 مرلہ اور کنال کے سائزز ادھر آپ کو ملیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ اس میں ہر قسم کا پلاٹ سائز آپ کو مل جائے گا. ہماری جو پرائسز کی ڈسکشن ہوگی پلاٹس کے حوالے سے ہوگی. گھروں کی صورتحال اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کہ اس کی کیا پرائسز ہوں گی تو وہ پھر آپ ہمیں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. کال بھی آپ کر سکتے ہیں، پر ہماری جو آفس کی ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے لے کے تو مغرب کی اذان تک ہے، اس دوران آپ کال ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اب پرائسز کا دیکھیں، اگر میں پرائسز ایک ایک پلاٹ کے اور ایک ایک بلاک کے بتاؤں گا نا تو وہ کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو. آلریڈی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں اپنا اور آپ کا ٹائم بچانے کے لیے یہ چیز میں کر دوں کہ آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتا دوں کہ ادھر جو پرائسز شروع ہوتی ہیں پلاٹس کی، تو وہ آلموسٹ کوئی 17-18 لاکھ روپے مرلہ سے لے کے تو اٹ ول گوز اپ ٹو آپ سمجھیں کہ 25 لاکھ روپے تک. وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سے اوپر بھی 26-27 تک بھی مرلہ جا سکتا ہے. وہ ڈیپینڈ اس وجہ سے کر سکتا ہے کہ مین ڈبل روڈ کا پلاٹ ہے، بڑی گلی کا پلاٹ ہے، پھر لیول پلاٹ ہے، پھر کھڈے کا پلاٹ ہے، پھر تھوڑا سا مطلب ہے پیچھے والے بلاکس میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں، مارکیٹ کے قریب ہے یا دور ہے یا کیا سچویشن ہے. اچھا، اس کی ٹائمنگ میں بتاتا جاؤں کہ ایئرپورٹ سے اگر آپ لوگ چلتے ہو تو ایئرپورٹ سے اس جگہ تک آنے کے لیے آپ کا جو ٹائم لگے گا تو وہ آلموسٹ آپ کا سمجھیں کہ 1 سے 1.25 گھنٹہ آپ کا ایئرپورٹ سے ادھر، کیونکہ آپ کو تمام راستہ جو ہے یہ سگنل فری کوریڈور ہے. اچھا، 0 پوائنٹ سے اگر آپ آتے ہیں تو آلموسٹ آپ کا لگ جائے گا تقریباً، ٹریفک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 20 منٹ سے لے کے 35-40 منٹ تک آپ کے لگ سکتے ہیں. کیونکہ شام کے ٹائم اور فرسٹ ٹائم جو صبح آفیسز ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے اس روڈ پہ، تو وہ ویری کرتی ہے ٹائمنگ کے کتنا ٹائم لگتا ہے. کرال چوک سے آلموسٹ یہ کوئی میرے خیال سے 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگی یہ سوسائٹی، تو وہ میرے خیال سے کوئی 10 منٹ آپ کا ٹائم لگ جائے گا اس سوسائٹی کے اندر آنے تک. اچھا، اس کے اندر میں ساری چیزیں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اور بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ہر قسم کی مطلب ضروریات زندگی جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. آیا وہ ٹیلرز ہیں، بیکریز ہیں یا ریسٹورینٹس وغیرہ ہیں، یا مثال کے طور پہ جو لوکل کپڑے آپ کو ملتے ہیں جیسے ہی وہ بڑا مارکیٹ والے کپڑے، وہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. اچھا، ادھر سے آپ کو ٹرانسپورٹ مل سکتی ہے جو آپ کو مین اسلام آباد کی طرف لے کے آئے. اور ایک چیز میں اور بتا دوں یہ آپ کو کہ یہ جو ہے CDA سے اپرووڈ سوسائٹی ہے. یہ جو ہے میں تقریباً اس کو میں نے راستے میں بھی بتا دیا تھا آپ کو، پھر بھی میں بتا دوں، بعض لوگ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں. تو یہ آلموسٹ تقریباً جو ہے 1994 کی یہ سوسائٹی ہے، اور اس کا LOP جو اپروو ہوا تھا 2700-2800 یا 3000 کنال کا اس کا LOP اپروو ہوا تھا CDA کی طرف سے. پر ابھی جو ہے مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کا LOP کینسل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر آپ CDA سے اپنے طور پہ بھی چیک کر سکتے ہیں
उसकी वजह यह है कि क्योंकि एक्सटेंशंस वगैरह चलती रही, इन्होंने मजीद जमीनें ली, उसके बाद मजीद मतलब काफी चीजें की, तो वो उस वजह से शायद मुझे शक है कि वो फिर एलओपी में वो चीजें शामिल नहीं होंगी। अच्छा, इसका जो एनओसी अप्रूव हुआ था ये तो कोई ऑलमोस्ट 2004 में इसका एनओसी अप्रूव हुआ था, तो काफी ये पुरानी सोसाइटी है। प्लॉट्स इसमें काफी कम रह चुके हैं, पर फिर भी आपको प्लॉट वगैरह मिल जाते हैं जो नए ब्लॉक्स हैं और एक्सटेंशंस वगैरह इसकी हैं। तो ये तो हमारा एक इसका जर्नल सा रिव्यू था। अगर आप लोगों की समझ में आ जाती है ये सोसाइटी, अगर आप अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक इसमें कोई सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो सारी सूरत हाल थी इस सोसाइटी की। बाकी किसी और सोसाइटी या सेक्टर के हवाले से अगर आप लोग कोई वीडियो देखना चाह रहे हो तो कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा हमें बताएंगे। जिस सोसाइटी की क्वेरीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम उधर भी आपको ले जाएंगे। और बाकी किसी और सेक्टर, सीडीए सेक्टर्स के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो तब भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।